السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن ولا يبدین زینتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورة النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا اور جس نے کائنات کی ہر چیز کو پیدا کیا، اور اس کے بعد کروڑوں درود و سلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے جو پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے۔ محترم سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے 18ویں پارے میں سورہ نور میں عورتوں کو مکمل تفصیل سے بیان فرمایا ہے کہ عورت کا پردہ کرنا کس سے فرض ہے اور کس سے عورت اپنے چہرے کا پردہ نہیں کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، یعنی سب سے پہلے جو شروع ہوتا ہے کام وہ نگاہوں سے شروع ہوتا ہے۔ تو اگر ہماری نظر کسی کی طرف پڑ جائے، مطلب غیر ارادی طور پر، تو اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے معافی رکھی ہے، لیکن اگر ہم جان بوجھ کر ارادتاً کسی کی طرف دیکھیں گے تو وہ گناہ ہے اور وہ آنکھوں کا زنا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے فرمایا کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، عورتیں بھی اور مرد بھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اپنی شرم گاہوں کی جو ہے نا وہ حفاظت کریں۔ یہ تو ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اپنے ستر کو چھپائے، اپنی شرمگاہ کو چھپائے، کسی پر ظاہر نہ کرے مگر اپنی بیویوں پر یا بیویاں اپنے خاوندوں کے لیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اپنی زینت ظاہر نہ کریں مگر جو ظاہر ہو جائے۔ اس سے مراد یہ ہاتھ اور پاؤں ہیں، اس کے علاوہ چہرے کا تو پردہ ہے مکمل، ہر غیر محرم سے اس کا پردہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اپنی اوڑھنیوں کو اپنے سروں پہ اور اپنے گریبانوں کو ڈھانپ کے رکھیں۔ اب یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ ہمارے گھروں میں بہت سی ایسی عورتیں ہیں، چاہے وہ ماں ہے یا بیٹی ہے یا بہن ہے، تو ان کے سروں پہ دوپٹہ نہیں ہوتا، یعنی وہ دوپٹے کے بغیر وہ گھر میں رہتی ہیں، اور وہ اس غلط فہمی کا شکار ہوتی ہیں کہ ہم کون سا باہر ہیں یا ہمیں کون دیکھ رہا ہے، ہم اپنے گھر میں ہی ہیں۔ تو اللہ کی بندی، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ واضح فرمایا ہے کہ تیرے بیٹے سے بھی پردہ ہے، تیرے باپ سے بھی پردہ ہے، تیرے بھائی سے بھی پردہ ہے، یعنی چہرے کے علاوہ جسم کا ہر حصہ جو ہے نا وہ اپنے محرموں سے بھی چھپانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح فرمایا ہے کہ بڑی سی اوڑھنی سے اپنا سر اور اپنا گریبان ڈھانپ کے رکھو، تمہارے بھائی کی، تمہارے بیٹے کی اور تمہارے باپ کی نظر تمہارے گریبان پہ نہ پڑے، تمہارے سر کے بالوں پہ نہ پڑے۔
تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اپنی زینت کو نہ ظاہر کریں مگر اپنے خاوند کے لیے. تو عورت جو ہے وہ اپنے خاوند کے لیے جس طرح کا چاہے وہ بناؤ سنگار کر سکتی ہے، جس طرح کا چاہے وہ لباس پہن سکتی ہے، لیکن شریعت کے اندر رہتے ہوئے ایک مطلب کمرے کی حد تک، ایک بند کمرے میں عورت اپنے خاوند کو خوش کرنے کے لیے یا اپنی خوشی کے لیے، اپنے خاوند کو دکھانے کے لیے وہ ہر طرح کا بناؤ سنگار کر سکتی ہے. لیکن بات پھر وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حدود سے باہر نہیں نکلنا، شریعت سے باہر نہیں نکلنا. شریعت کے اندر رہتے ہوئے عورت اپنے خاوند کے لیے بناؤ سنگار کر سکتی ہے. اور ایک بند کمرے میں جب عورت کمرے سے باہر نکلے گی تو اس کا لباس بھی ڈھیلا ڈالا ہو اور اس کے جو ہے نا وہ سر پہ بڑی سی اوڑھنی ہو جس نے اس کا سارا جسم ڈھانپا ہو. اس صورت میں عورت باہر کمرے سے نکلے، کمرے میں اپنے خاوند کے لیے عورت بناؤ سنگار کر سکتی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ عورت کا جو باپ ہے اس سے بھی اس کے چہرے کا پردہ نہیں ہے. بھائی خاوند کا جو باپ ہے یعنی جو عورت کا سسر ہے اس سے بھی چہرے کا پردہ نہیں ہے. عورت کا جو بیٹا ہے اس سے بھی چہرے کا پردہ نہیں. عورت کے جو خاوند کے پہلی بیوی یا دوسری بیوی میں سے جو بیٹے ہیں اس سے بھی ان سے بھی عورت کا چہرے کا پردہ نہیں ہے. عورت کے بھائی سے بھی چہرے کا پردہ نہیں ہے. عورت کے بھانجوں سے بھی، عورت کے بھتیجوں سے بھی، ان سب سے یعنی باپ، بیٹا، سسر، بھائی، بھائی کے بیٹے، بہن کے بیٹے، ان جو یہ محرم رشتے ہیں ان سے عورت کے چہرے کا پردہ نہیں ہے. اس کے علاوہ وہ اپنے جسم کو، اپنے سر کو اور اپنے گریبان کو ڈھانپ کے رکھے گی بڑی سی اوڑھنی کے ساتھ. اگر ان میں سے اگر کوئی اس کی زینت ظاہر ہو جائے، مطلب اس نے کان میں کوئی بندے پہنے ہیں یا گلے میں کوئی لاکٹ وغیرہ پہنا ہے، کوئی ہار پہنا ہے، اگر کسی کی نظر پڑ جائے ان میں سے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ڈھیل دی ہے کہ پردے کے اندر رہتے ہوئے مطلب سر پہ اوڑھنی لے کے اپنے گریبان کو ڈھانپ کے تو اپنے ان محرموں کے سامنے بھی بات چیت کر سکتی ہے، ان کے پاس بیٹھ سکتی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اپنے ہی جیسی عورتوں سے، یعنی اس سے مراد ہے کہ ایسی عورتیں جو آپ کے بہت قریبی ہیں ان سے بھی کوئی پردہ نہیں ہے. ہاں کوئی بہت جسے نہ آشنائی نہ ہو یعنی جو بہت اجنبی ہو اس سے بھی عورت کا پردہ ہے، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ ہم اس کو ملیں تو وہ ہمیں کس نیت سے ملے یا ہمیں کس نظر سے دیکھے. تو ایسی عورتوں سے بھی مطلب پرہیز ہی کرنا چاہیے. تو اس کے علاوہ اگر گھر میں کوئی ملازمہ ہے، کوئی لونڈی ہے تو اس سے بھی عورت کا پردہ نہیں ہے یعنی چہرے کا، باقی جسم کا پردہ ہی ہے کہ اپنا آپ چھپانا ہی ہے چاہے یہ عورت ہے. تو اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے آگے کہ اب اتبعین غیر اولی الارباط من الرجال، یا گھر میں ایسے ملازم ہیں، خدام ہیں جن میں مطلب جن کو عورت کی چاہت نہیں ہے یا جن کے اندر عورت کی کشش نہیں ہے یا جن میں جنسی جذبات نہیں ہوتے، انہیں عورتوں سے کوئی سروکار نہیں ہے، تو ان سے بھی اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دی ہے. ان سے بھی نہ بھی پردہ ہو چہرے کا تو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ ان سے بھی عورت کا چہرے کا نہیں پردہ. یا ایسے بچے جو جن کے اوپر ابھی عورتوں کے پوشیدہ بھید نہیں کھلے، یعنی جو بہت چھوٹے ہیں ابھی لڑکے ہیں، ان سے بھی پردہ نہیں ہے عورت کا. اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اپنے پاؤں کو ولا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن، اپنے پاؤں کو زور سے مار کر نہ چلے
تاکہ جو پاؤں میں چھپی ہوئی زینت ہے وہ ظاہر ہو جائے. یعنی اگر پاؤں میں کوئی پازیب پہننی ہے تو اس میں گھنگرو نہیں ہونے چاہیے. پازیب جو ہے وہ گھنگرو کے بغیر ہو تو وہ پہن سکتی ہے. یا ایسا جوتا استعمال نہ کریں جس کی ہیل ہو، جس کے چلنے سے آواز پیدا ہو اور جو مردوں کو اپنی طرف متوجہ کرے. تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ پرہیز کرنا ہے. یعنی ایسا جوتا بھی نہیں پہننا جس کے چلنے سے آواز پیدا ہو، اور ایسی پازیب یا کوئی بھی پاؤں میں ایسی زینت نہ ہو جس کے چلنے سے آواز ہو، جھنکار ہو. تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے. تو آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ سے سب کے سب توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تو میرے محترم سامعین، بے پردگی جو ہے وہ آگ کی کنجیوں میں سے ایک ہے جس کی وجہ سے عذاب علیم اور ذلت عظیم واجب ہو جاتی ہے. بے پردگی عربی زبان میں تبرج کو کہتے ہیں، اور تبرج کے لغوی معنی ہیں عورت کا اپنی زینت کو ظاہر کرنا، اپنے چہرے کو، اپنی گردن کو غیر مردوں کو دکھانا، اور ایسا عمل کرنا کہ جس سے مردوں کے جذبات جو ہیں وہ بھڑک اٹھیں، یا ایسی ناز و نخرے والی چال چلنا جو جس میں بے پردگی، جاہلیت ظاہر ہو، یا عورت کا اپنے آپ کو اس ذہن سے خوبصورت بنانا کہ وہ مردوں کو خوبصورت نظر آئے. یا عورتیں جو آج کل حجاب کر رہی ہیں، جو فیشن کے طور پر جو چل رہا ہے، یا ایسا عبایا جو جس میں کڑھائی ہو، جس میں رنگ برنگے پھول ہوں، جو دیکھنے میں خوبصورت لگے آنکھوں کو، شوخ رنگ ہو، یہ موتی ہوں پر، جیسا کہ آج کل کا فیشن ہے. فیشن کے طور پر ہی آج کل تو پردہ ہو رہا ہے، ادروائز اور تو شریعت کے لحاظ سے تو کوئی پردہ نہیں ہے. تو ایسا مطلب حجاب ہو جو آنکھوں کو اچھا لگے، دیکھنے والے کو اپنی طرف متوجہ کرے. تو یہ سب جو ہیں یہ زمانہ جاہلیت کی بے پردگی میں شامل ہیں. حضرت امیمہ بنت رفیقہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیعت کے لیے جب حاضر ہوئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابایعکی علی اللہ تشرکی باللہ ولا تسرکی ولا تزنی ولا تقتلی ولدکی ولا تأتی ببہتان تفترینہ بین یدیک ورجلیک ولا تنوحی ولا تبرجی تبرج الجاہلیت الاولی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مسند احمد کی حدیث ہے، کہ میں تم سے اس بات پر بیعت لیتا ہوں کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گی، اور نہ تم زنا کرو گی، نہ چوری کرو گی، نہ اپنی اولاد کو قتل کرو گی، اور نہ کسی پر بہتان تراشی کرو گی، اور نہ ہی تم نوحہ کرو گی، اور نہ ہی تم زمانہ جاہلیت کی طرح بے پردہ ہو کر پھرو گی. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم کی حدیث ہے، کہ اہل دوزخ میں 2 گروہ ایسے ہیں جو میں نے ابھی تک نہیں دیکھے. ان میں سے ایک قوم تو ایسی ہے جن کے ہاتھوں میں گائے کی دموں جیسے کوڑے ہوں گے جن سے وہ لوگوں کو مار رہے ہوں گے، اور ایک جماعت ان عورتوں کی ہے جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، اور وہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہوں گی اور خود لوگوں کی طرف مائل ہونے والی ہوں گی، اور ان کے سر جو ہیں وہ اونٹنیوں کی جھکی ہوئی کوہانوں کی طرح ہوں گے. اور یہ عورتیں نہ تو جنت میں داخل ہوں گی اور نہ ہی اس کی خوشبو پا سکیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو بہت زیادہ فاصلے تک آ رہی ہوگی. تو یہ کون سی عورتیں ہیں؟ اس سے مراد ایسی عورتیں ہیں، سب سے پہلے تو جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں، وہ ایسا لباس جو بہت زیادہ چست ہو
تنگ ہو اور بہت زیادہ باریک ہو، یعنی جسم کا ایک ایک حصہ جو ہے وہ نمایاں ہو رہا ہو، تو ایسی عورتیں جو ہیں وہ کپڑے پہننے کے باوجود بھی برہنہ ہوں گی۔ اور دوسری عورتیں جن کے سر جو ہیں اونٹنیوں کی کوہانوں کی طرح ہوں گے، وہ عورتیں ہیں جو آج کل یہ فیشن جو چل رہا ہے کہ سر کے اوپر اونچا سا جوڑا کر کے عورتیں، لڑکیاں خاص کر، تو اب تو بوڑھی عورتیں بھی نہیں اس سے پیچھے، تو اس میں ہر طرح کی عورت آ جاتی ہے، چاہے لڑکی ہے، بالغ ہے، نابالغ ہے، بوڑھی ہے، جوان ہے، تو یہ فیشن بن گیا ہوا ہے کہ ایسا حجاب کرتی ہیں کہ سر کے اوپر اونچا سا جوڑا بنا لیتی ہیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ حجاب لپیٹ لیتی ہیں اور منہ جو چہرہ ہے وہ ننگا ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا ہے کہ سر کے اوپر نہ تو بہت اونچی چٹیا کرنی ہے اور نہ ہی جوڑا بنانا ہے۔ تو اس کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنیوں کی کوہانوں کی طرح دی ہے۔ تو آگے حضرت عمارہ بن خزیمہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں ہم عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے ہمراہ سفر میں حج یا عمرے میں تھے، تو اچانک ایک عورت جو ہے نا بہت خوبصورت لباس میں ہمارے سامنے آئی، اور یا ہم نے اس کو دیکھا، تو اور اس کے ہاتھوں میں بہت خوبصورت انگوٹھیاں تھیں اور اس نے اپنے ہاتھ پھیلا رکھے تھے۔ تو تب عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک دفعہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے دائیں بائیں دیکھو، تمہیں کیا نظر آ رہا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہم تو کوے دیکھ رہے ہیں اپنے آس پاس، جن میں چند کوے جو ہیں وہ آسم ہیں، یعنی ایسے کوے جن کی چونچ اور پاؤں سفید ہوتے ہیں، تو ان کو آسم کہا جاتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يدخل الجنت من النساء الا من كان منهن مثل هذا الغراب في الغربان، کہ جنت میں فقط چند عورتوں کے سوا زیادہ عورتیں نہیں جائیں گی، جس طرح ان کووں میں، کالے کووں میں یہ آسم کوے ہیں، یعنی ان کی چونچ سفید اور پاؤں سفید ہیں، یہ چاندی ہیں، باقی سارے کالے ہیں، تو اسی طرح سب عورتوں میں چند عورتیں جو ہیں بہت تھوڑی تعداد میں جنت میں جائیں گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے ارشادات میں یہ واضح فرمایا ہے، اور ہمیں قرآن میں بھی یہ واضح ذکر ہے کہ عورت پر جو ہے یہ پردہ فرض ہے، پردہ واجب ہے۔ ہم سمجھتی ہیں کہ اب ہم نے نماز پڑھ لی، ہم نے روزہ رکھ لیا، ہم نے حج کر لیا، عمرہ کر لیا، صدقہ خیرات کر دیا، تو ہم مسلمان ہو گئے، ہم اللہ کی مطلب اللہ کو ہم نے راضی کر لیا۔ لیکن میری بہنہ، جب تک ہم اللہ تعالیٰ کے فرمودات کو پورا نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کی جو احکامات اس نے ہم پر نازل کیے ہیں اس پر ہم پورا نہیں اتریں گے، ان کو اپنے اوپر لاگو نہیں کریں گے، تو ہم مسلمان کیسے ہوں گے؟ کیسے ہم ایک سچے مسلمان ہوں گے جب تک ہم شریعت کو اپنے اوپر نافذ نہیں کریں گے؟ جو کچھ شریعت میں درج ہے ایک عورت کے لیے، جو احکام ہے کہ ایک صحیح، ایک سچی مسلمان عورت کیسے ہو سکتی ہے جب یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے، جس طرح یہ نماز، روزہ، حج، عمرہ، تو اسی طرح یہ جو پردہ ہے یہ بھی عورت کے لیے فرض ہے، کیونکہ پردے کے بغیر عورت جو ہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ کیونکہ جو عورت اپنے اللہ کے حکم کو نہیں مانتی تو وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے اس کا معاملہ کیا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری ساری امت جنت میں جائے گی مگر جس نے انکار کیا۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کون انکار کرے گا؟ تو
آگے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بخاری کی حدیث ہے، من اطاعنی داخل الجنت ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی تو گویا اس نے انکار کیا۔ تو آج ہم یہ دیکھیں کہ ہم اللہ کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی کو فرما برداری کر رہی ہیں۔ ہم عورتیں، میں عورتوں سے مخاطب ہوں، یہ میرا آج کا جو موضوع ہے یہ خاص عورتوں کے لیے ہے کہ ہم اپنے اللہ کی حدود کو کتنا کو پامال کر رہے ہیں، کہ ہمارے اللہ نے قرآن میں ہمارے اوپر پردہ فرض کر دیا ہے، تو ہم کیوں نہیں اپنے اللہ کے اس احکام کو اپنے اوپر لاگو کر رہی ہیں عورتیں؟ کیوں نہیں ہم اپنے اللہ کی اس بات کو مان سکتے؟ دیکھیں، جو عورت پردہ کرتی ہے وہ ہر طرح سے شیطانی شر سے محفوظ ہو جاتی ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ اگر ایک چیز جو ہے وہ میٹھی چیز ہے، اسے آپ ڈھانپ کے رکھیں، اور دوسری چیز وہ بھی میٹھی ہے، اس کو آپ ننگا چھوڑ دیں، تو وہ جو ڈھانپ کے جو چیز رکھی ہے وہ تو محفوظ رہے گی، اور جو وہ ننگی چیز پڑی ہوئی ہے وہ خراب ہو جائے گی، اس پر مکھیاں بیٹھیں گی، اس میں سنڈیاں پڑ جائیں گی، وہ خراب ہو جائے گی، گرد و غبار پڑے گی۔ اسی طرح ایک مسلمان مومن عورت کی جو ہے نا پہچان ہے پردہ۔ جب وہ پردے میں رہے گی تو کوئی بھی اس کی طرف بری نگاہ سے نہیں دیکھے گا، کوئی بھی اس کو غلط نگاہ سے نہیں دیکھے گا، بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ عزت دے گا۔ اللہ تعالیٰ بہت عزت دیتا ہے، اس پردے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بہت عزت دیتا ہے عورت کو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم سب عورتیں اپنے اللہ کے جو احکام ہیں، جو اس نے ہمارے اوپر نافذ کیے ہیں، ہم ان پر عمل پیرا ہوں، تاکہ ہماری آنے والی نسلیں بھی ہم سے بہرہ مند ہوں اور ہم ان کے لیے نمونہ حیات بنیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور تمام مسلمان بہن بیٹیوں کو سننے اور اس کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔